اور یہ انہیں حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو ویٹو کیا، 3 بار کیا. اور اس وقت جو انسانیت سوچ سلوک غزہ کے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہے. اور پاکستانی ریاست کا جو ٹاؤٹی کا کردار ہے بین الاقوامی قوتوں کا، وہ ہمیشہ کی طرح افسوسناک ہے. دوسری بات، ابھی جو ایک ایشو چل رہا ہے، مجھے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جوڈیشری کو اتنی زیادہ اپنی وہ انسان بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ بڑے پبلک کے اس وقت وفادار ہو گئے ہیں اور ان کو بڑا درد اٹھا ہے عوام کا، اور انہوں نے فٹافٹ یہ ایشو جو ہے اس کو بڑا ریزالو کر دی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا، ہم صدر صاحب کی قیادت میں ہم نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی کہ دیکھیے جو یہ ڈویژن سرگودا بینچ کی بات ہے یا بکھر کی بات ہے، میاں والی کی بات ہے، ہم وہاں کی بات کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بار وہاں پہ ریزولوشن کرے گی وہی ہونا چاہیے. یہ جوڈیشری کا بالکل، اس میں جوڈیشری کون ہوتی ہے کہ وہ آ کر اپنی مرضی سے آج فیصلے کرنے لگتے ہیں اور وہ باروں کو بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں، اور جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو نہ پوچھیں. اور دوسری بات میں گزارش کروں گی اپنے بھائیوں سے، تمام بات کے ساتھ، کہ آپ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اور پبلک انٹرسٹ میں بات ہونی چاہیے. اور پبلک انٹرسٹ ہمیشہ بار نے دیکھا ہے، جوڈیشری نے کبھی پبلک انٹرسٹ نہیں دیکھا. اور یہ ہائی کورٹ بار کو اعتماد میں لے کے کیبنٹ کے ساتھ بات کر کے یہ سارا سلسلہ آگے چلنا چاہیے تھا. اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں، ورنہ اگر اس بات کو بگاڑیں گے تو پھر نقصان جوڈیشری کا ہوگا، اس میں بار کا نقصان نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر جوڈیشری اتنی زیادہ سینسٹائز ہو گئی پبلک ایشوز کے اوپر، تو ہم نے بارہا ان کے سامنے مسئلہ اٹھایا کہ یہاں پر جو فوجداری عدالتیں ہیں، اس کوریڈور کے اندر انہوں نے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں کہ جہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ لیٹیگینٹس اپنی جگہ خواتین کے لیے وہاں پر گزرنا بڑا مشکل ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر جج صاحبان جو ہے وہ اپنی اپنی پسند کے کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. جہاں پر جوڈیشری کمروں کے اوپر لڑتی ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں پبلک کا درد ہو جائے. تو یہ اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں کہ ایسی فکسیشن کے ایشوز ہیں جن کو ہم بارہا جوڈیشری کے سامنے اٹھاتے رہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وکالت نامے کے اوپر ہاؤس نے 2 بار اس کو اپروو کیا کہ وہ جو وکالت نامے والا ایشو تھا، ابھی تک اس ایشو کے اوپر ہماری بار کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ساتھ نہیں دیا. اور یہ یہاں کی تاریخ ہے کہ جب ججز کے اوپر شک فوٹ مارا جاتا ہے، جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ بار کی طرف دیکھتے ہیں. اور بار نے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کیا، بار ہمیشہ آئین اور قانون کے اوپر کھڑی رہی، اور بار ہمیشہ ان تالے آزماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی رہی. اور یہ ججز دبک کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بار اور بھٹلا آ کے ہمیشہ لڑتے رہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پبلک کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے اس وقت ملک کا نظام آپ کے سامنے ہے. یہ 9 مئی کے مشکوک واقعات میں جس طرح سیاسی عمل کا اور سیاسی کارکنوں کا استحصال ہوا، اس میں جوڈیشری ان کی سہولت کار بنی رہی، ان قوتوں کی سہولت کار بنی رہی کہ جو اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی، بلکہ آئین تو یہاں پر ہے ہی نہیں. بالکل ہمیں ٹھیک بات ہوئی کہ ماشاء اللہ پلس لگا ہوا ہے آپ کے ملک کے اندر. اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس نظام کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر جوڈیشری ٹھیک ہوتی، اگر یہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتی، جو خواتین کی حرمت پامال کی گئی گھروں میں جا کے، اگر اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا ہوتا، اگر اس کے اوپر کوئی بات کی جاتی، تو آج ملک کے حالات اور ہوتے. آج اتنی مایوسی نہ ہوتی. ہمارے حکمراں، ہمارے نوجوانوں کے چہروں کے اوپر جو اس وقت مایوسی ہے، پورے ملک کے اندر جو مایوسی ہے، اور یہ جو ترجمان حکومت ہے، یہ نگران نہیں، غیر قانونی ترجمان حکومت جو گندناتی پھیل رہی ہے ہر طرف، تو یہ ایسا نہ ہوتا اگر جوڈیشری مضبوط ہوتی. تو آپ کو 2 صرف واقعات آپ دیکھتے ہیں ابھی تو پچھلے ہفتے میں ہوئے. ایک تو میں مذمت کرتی ہوں سینٹ کی اس قرارداد کی جو انہوں نے ملٹری کورٹ کے حوالے سے پاس کی. شرم آتی ہے. یہ جوڈیشری کہتی ہے کہ یہ جمہوریت کو چاہ رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے کہ آج سینٹ آپ کا قراردادیں منظور کر رہے ہیں. ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہم سینٹ کے ان لوگوں کی اور اس قرارداد کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے ہے. اسی طرح ایک پٹیشن آتی ہے، اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوثر صاحب نے پٹیشن کی سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ پٹیشن تھی مسنگ
دستور پوری ریاست فوجی دستور جرنیلوں کے قوانین جرنیلوں کے کانسٹیٹیوشن کو ہم رد کرتے ہیں اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور ہماری نظامت جو ہے وہ جاری رہے گی. اور چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیشن بنایا اس کو فیض آباد دھرنا کیس پہ. بہت اچھی بات ہے, زبردست. اور وہ کمیشن ISI چیف کو بھی بلا سکے گا, سابق وزیر اعظم کو بھی بلا سکے گا, آرمی چیف کو بھی بلا سکے گا. بہت اچھی بات ہے. لیکن بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر 9 مئی کے مشکوک واقعات پر ایک کمیشن بن جاتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ صرف وہ نہیں ہے جو دھرنا کیس کے پیچھے تھی. اسٹیبلشمنٹ یہ بھی ہے, یہ جو آج آپ کے بنیادی انسانی حقوق کو پاؤں تلے رود رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ آج بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی ایک یا دو چہرے کا نام نہیں, یہ اس نظام کا نام ہے جس کی پرورش کرتے ہیں یہ اداروں کے سربراہ آ کے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. تو یہ وہ آپ سب اسٹیبلشمنٹ کے نظام کے خلاف لڑے, اور یہی ہم سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں کہ آج کے آمروں کے گربانوں پہ آپ ہاتھ ڈالیں. آج ہماری خواتین جو جیلوں میں پڑی ہیں, ایک ضمانت ہوتی ہے 15 کیس, مجھے پتا چلا ان کے دوسری ان خواتین کے اوپر 9 سال اور کیس ڈال دیے. تو یہ پہاڑ صاحب کی بیٹی تو موجود ہے, ہم کل عدالت پہ گئے اور پہاڑ صاحب, اب دیکھیں ان کے کیس کی ایک مثال لے لیں کہ پہاڑ صاحب کا جو کیس ہے وہ 9 مئی میں اسلام آباد تھے, اس کی ویڈیو ہم نے دی. آج جب انہوں نے جلسہ کیا اپنی پارٹی کے لیے چھوٹی سی فارمل میٹنگ کی, تو اس کے اوپر جا کے 7 ماہ بعد ان کو یاد آیا کہ یہ ہم نے FIR درج کی ہوئی ہے 9 مئی کی, اور اس شریف آدمی کو اور اس کی فیملی کو گھر میں توڑ پھوڑ کے ان کو ادھر رکھ دیا. تو سپریم کورٹ یہ کمیشن بنائے. بے شمار لوگ آ کے شکایات کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جا کر CCTV فوٹیجز موجود ہیں. سپریم کورٹ ان لوگوں کو بلائے, ان کے نام خفیہ رکھے, کیونکہ خواتین کی حرمت کا معاملہ ہے, اور ان سے سوال کریں, اور پھر ان پولیس والوں کو یا ان کے پیچھے جو ہیں ان کا احتساب اور ان کو سخت سزائیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق. اور آخر میں کہ پاکستان سے جب بنا تھا تو اس وقت بھی ایک نظم لکھی تھی امرتا پریتم نے, کیونکہ وہ ایک نفرت دیکھتی تھی, اس نے ایک تقسیم دیکھی تھی. اور آج ہم ایک تقسیم دیکھتے ہیں جو عوام کے اندر اور ان ریاستی اداروں کے اندر ہے. ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, یہ بری طرح ہار گئے ہیں, کیونکہ جتنی نفرت اب ان لوگوں کے لیے عوام کے اندر ہے, جتنی نفرت, کتنے بھی ترانے بنا لیں, یہ کتنے بھی گانے اور نغمے بنا لیں, اس کو اگر آپ نے اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اور عوام کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. اور آخر میں امرتا پریتم کی نظر کے چند اشعار اسی نفرت کی وجہ سے, اسی نفرت کو میں ایک زبان دینے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اج آکھاں وارث شاہ نوں, اج آکھاں وارث شاہ نوں کتھوں قبراں وچوں بول, تے اج کتابے عشق دا کوئی ادرا ورگا کھول. ایک روئی سی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تیاں رونیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن. اٹھ تک منا دے دریا, اٹھ ویکھ اپنا پنجاب. اج بیلے لاشاں, اج بیلے لاشاں وچیاں, لہو لہو چناب. اج سبے قیدی بن گئے اس عشق دے چور, اج کتھوں لے آئیے لب کے وارث شاہی